السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بلعم باورا کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم دین تھا۔ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بلعم بن باورا بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم اور مشہور مقتدی تھا۔ وسیع علم اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کاملہ رکھتا تھا، بڑا عابد و زاہد اور مستجاب دعوات تھا، اللہ کا اسم اعظم جانتا تھا۔ مگر جب نفسانی خواہشات و اغراض و دنیا کی طرف میلان کا غلبہ ہوا اور ہوا پرستی میں مبتلا ہوا تو سب علم و معرفت ختم ہو گیا اور دفتن عروج اور ہدایت کے بعد گمراہی میں پھنس گیا۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا اور مصر فتح ہو کر بنی اسرائیل کے ہاتھ آ گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مجاہدین کفر شکن کو لے کر وہاں پہنچے۔ کنعان کی زمین میں مجاہدین کے خیمہ استادے کر دیے اور شہر بلقا پر حملہ کا ارادہ کیا۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ماں بنی اسرائیل کے حملہ کرنے والے ہیں، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور اس کا لشکر شکست کھا گیا اور غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گیا اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے قوم کے بڑے بڑے معزز لوگ جمع ہو کر بلعم بن باورا کے پاس آئے اور کہا، موسیٰ علیہ السلام بہت تند مزاج ہیں، بڑی قوت اور شوکت و دبدبہ والے آدمی ہیں، بہت بڑا لشکر لے کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں، وہ ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ آپ سے ہماری یہ التجا ہے کہ آپ دعا کر دیں کہ وہ واپس چلے جائیں اور ہم سے مقابلہ نہ کریں۔ بلعم بن باورا نے جواب دیا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو میرے ہم مذہب ہیں، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے، میں ان کے حق میں بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے اور ایمان والے ان کے ساتھ ہیں۔ اگر میں نے بد دعا کر دی تو دنیا و آخرت میں برباد ہو جاؤں گا، دونوں جہان میں رسوائی اور ذلت ہوگی۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو بلعم نے کہا، اچھا میں رب سے ان کے بارے میں معلوم کر لوں کہ ان کے لیے بد دعا کرنے کی اجازت ہے بھی یا نہیں۔ حسب معمول بلعم نے استخارہ یا کوئی عمل کیا۔ خواب میں بلعم کو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کفر شکن مجاہدین کے لیے ہرگز بد دعا نہ کرے۔ بلعم نے استخارہ کے بعد صاف انکار کر دیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شاہ بلقا نے دھمکی دی کہ اگر بد دعا نہ کی تو تم کو سولی دے دی جائے گی، جبکہ بعض مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ قوم نے ایک بہت بڑی رقم رشوت کی ہدایہ کے نام پر اس کی بیوی کو دے کر اس کو آمادہ اور تیار کیا۔ بلعم کو بیوی سے بے انتہا محبت تھی، بیوی نے اس کو بد دعا کے لیے تیار کر لیا۔ بادشاہ کی تخفیف اور قوم کی آزاری اور تذرہ بہت زیادہ ہوئی، نیز بیوی کی ہٹ حد سے زیادہ ہوئی اور بیوی کی محبت اور مال کی طلب میں بالکل اندھا ہو گیا اور اپنے گدھے پر سوار ہوا مقام حسبان، جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑا ہوا تھا، اس کی طرف بد دعا کرنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں گدھا گر پڑا۔ بلعم بجبر اس کو آگے چلانا چاہتا تھا، سواری کے رکنے اور اس کے گرنے سے اس کو کوئی تنبیہ نہ ہوئی تو بحق میں قادر مطلق گدھا بولا کہ اے بلعم، تمہارے لیے خرابی اور بربادی ہو، تم سوچتے ہو اور دیکھتے نہیں ہو، میرے سامنے فرشتے موجود ہیں جو مجھ کو آگے نہیں جانے دیتے، پیچھے کی طرف مجھے لوٹا رہے ہیں۔ یہ سن کر بلعم کچھ جھجکا، مگر شیطان نے اس کو بہکا دیا، بلاخر وہ آگے بڑھا اور بد دعا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت قدرت الہی کا عجیب و غریب کرشمہ ہوا کہ بلعم بد دعا کے جو الفاظ و کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، وہ سب قوم جبارین کے لیے اس کی زبان سے نکل رہے تھے، اور اپنے قوم کے لیے جو دعائیہ الفاظ بولنا چاہتا تھا وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے بولنے لگا۔ قوم جبارین نے یہ دیکھا تو وہ چلا اٹھے اور کہنے لگے، تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔
بلم نے جواب دیا کہ میری زبان میرے اختیار سے باہر ہے، یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں میں اس کے کہنے پہ قادر نہیں ہوں، بے اختیار نکل رہے ہیں میرے منہ سے۔ اس بد دعا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلم کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی اور اس کی قوم تباہی و بربادی میں مبتلا ہو گئی۔ جب بلم نے دیکھ لیا کہ میری تو دنیا و آخرت برباد ہو گئی تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ایک ہیلا کرتا ہوں اور ایک مکر و فریب تمہیں بتلاتا ہوں، تم اس کو اختیار کر لو، شاید تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پر غالب آ جاؤ۔ بلم نے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر پر غالب آنے کی ایک چال بتائی۔ اس نے کہا کہ تم اپنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو تاجروں کی شکل میں مجاہدین کے لشکر میں بھیج دو اور ان لڑکیوں سے یہ کہو کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی آدمی تم کو کچھ کہے، چھیڑ خانی کرے تو تم ان کو منع نہ کرنا، وہ جو چاہیں کرنے دینا۔ بلم سمجھ رہا تھا کہ یہ مجاہدین بڑی لمبی مدت سے اپنے بیوی بچوں سے الگ ہیں، مسافر ہیں، وطن سے نکلے ہوئے طویل عرصہ گزر گیا، ان کا بدکاری میں مبتلا ہو جانا اس کو آسان معلوم ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بدکاری اور زنا میں پھنس گئے تو وہ ہرگز کامیاب اور کامران نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ لڑکیوں کو تیار کر کے بھیج دیا اور سوئے اتفاق کہ اس کی یہ چال کچھ کام آ گئی اور ایک اسرائیلی ایک لڑکی کے ساتھ زناکاری کے گناہ میں ملوث ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت روکا مگر نہ مانا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک طاعون پھیلا اور ایک ہی دن میں 70,000 اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ اس زانی اسرائیلی اور اس لڑکی کو قتل کیا گیا اور ان کی لاشوں کو منظر عام پر لٹکا دیا گیا۔ پھر وہ طاعون ختم ہوا۔ بلم کا انجام برا ہوا۔ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرنے اور اتباع ہوا کی وجہ سے اس کی زبان سینہ پر لٹک گئی، وہ بھی کتے کی طرح زبان نکالے ہوئے ہانپتا رہتا تھا۔ انسان کو اپنے علم و فضل اور زہد و تقویٰ پر ناز اور غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ناز اور غرور کرنے کی صورت میں اس کا حشر بلم کی طرح نہ ہو جائے۔ بلم کو یہ سزا نافرمانوں اور گمراہ لوگوں کی ہدایہ قبول کرنے کی وجہ سے ملی ہے، لہٰذا ظالموں اور گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اور ان کی دعوت اور ہدایہ وغیرہ قبول کرنے سے انتہائی احتیاط برتنی چاہیے۔